اللہ نے جو تمہیں ہدایت عطا کی اس پر اللہ کی بڑائی بولو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اللہ جل شانہ نے ہمیں اپنے مبارک نام کا وظیفہ دیا ہے اور ہمیں بار بار اس کے پڑھنے کی تلقین کی ہے۔ تو یہ تکبیرات جو ہیں یہ اللہ کی بڑائی بولنا ہے اس بات پر کہ جو اس نے ہمیں ایک کامل مہینہ خیر کی توفیقات سے نوازا۔ دن کو فاقہ کشی آسان کام نہیں تھا اور رات کو قیام کرنا بھی اتنا سہل نہیں تھا، لیکن اس نے ہمارے لیے سہل بنا دیا، ہمارے لیے اس کو مشکل نہ رہنے دیا۔ ماہ سیام رمضان المبارک رحمتیں بانٹتا ہوا، نور بکھیرتا ہوا، روشنیاں تقسیم کرتا ہوا ہم سے جدا ہو گیا۔ سحر و افطار کے سلسلے، غرباء کی مدد، یتیماں و مساکین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اقرباء کے ساتھ، مساجد کے ساتھ، مدارس دینیہ کے ساتھ، فلاحی تنظیمات کے ساتھ اور دیگر امور خیر میں ملت اسلامیہ نے، اس امت بیضا نے بھرپور سعی کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں ہم مال لٹاتے رہے، جہاں ہم اپنا پیسہ بہاتے رہے راہ حق میں، سجدہ ریزیوں سے بارگاہ عزدی میں خراج پیش کرتے رہے، وہاں غزہ میں لوگوں نے اس ماہ سیام میں اپنی جانیں لٹائیں اور اپنے سر کٹائے۔ اور آج ہم ایک آسودہ ماحول میں نماز عید ادا کرنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں، لیکن انہوں نے کل ملبے کے ڈھیروں کے اوپر عید ادا کی، بلکہ غزہ کے لوگوں نے کہا کہ تم دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہو، ہمیں 6ٹھی نماز جنازے کی بھی پڑھنی پڑتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ شکر گزار نہیں ہیں۔ ہماری زبان شکووں سے بھری پڑی ہے اور وہ لوگ زخموں سے چور ملبے کے ڈھیر کے اوپر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ ہمیں ان سے سیکھنا ہوگا۔ ہمیں ارشاد فرمایا گیا کہ گنتی کے دن پورے کرو، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ اور اس میں تمام لوگ شامل ہو رہے ہوتے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ سحری کا کھانا تیار کرنا، افطاری کا کھانا تیار کرنا، یہ خواتین کا بہترین وظیفہ ہے ماہ سیام رمضان المبارک میں، اور وہ جس شوق سے، بغیر کسی شکوے سے یہ کر رہی ہوتی ہیں، تو ہماری عبادات میں، ہمارے رکوع و سجود میں، ہمارے قیام میں، ہمارے روزے میں ان کا حصہ ہوتا ہے۔ اللہ ان کو اس کا اجر عطا فرمانے والا ہے۔ یہاں تو دنیا کا ضابطہ ہے، جس نے روزے رکھے وہ بھی عید کر رہا ہے، جس نے نہیں رکھے وہ بھی عید کر رہا ہے، لیکن یہ دنیا کا جس نے روزہ رکھا آخرت میں عید وہی کرے گا۔ جو اس دنیا کو روزوں کی طرح گزارے گا وہ آخرت میں عید کی طرح ماحول پائے گا۔ تو احتیاط کرنا، اللہ کے بتائے ہوئے احکام کی پیروی کرنا، یہ مقصد ہے روزے کا۔ اگر ہم ایک کامل مہینہ اللہ کے کہنے پہ رک سکتے ہیں تو اس کے بعد بھی ہم رک سکتے ہیں۔ تو گویا ہماری ٹریننگ کی گئی، ہمیں تیار کیا گیا، ہمارے دشمن کو باندھا گیا تھا، کمزور کیا گیا تھا۔ اب ہم بھی اکھاڑے میں آ گئے اور دشمن بھی اکھاڑے میں آ گیا۔ اب دیکھنا ہے کہ جو ہم نے 1 مہینہ خوراک لی تھی اپنی روح کو توانا کرنے کے لیے، اپنے باطن کو مضبوط کرنے کے لیے، اگر وہ 1 مہینہ بندہ رہنے کے باوجود، کمزور ہونے کے باوجود بھی ہمارے اوپر غالب آ گیا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے صحیح طرح ٹریننگ ہی نہیں کی، ہم اس میں بھی چوری کرتے رہے ہیں، ہم اس کے اندر بھی زیادتی کرتے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عید کے دن جو ہمارا پہلا کام کرنے کا ہوتا ہے وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا ہوتا ہے۔ اور اس تاریخ میں جب حضرت سفیان ثوری کا زمانہ تھا تو نظر کی حفاظت کرنا قدرے آسان تھا۔ آج تنہائی میں ہمارے پاس ایسے آلات موجود ہیں کہ جن کے ذریعے سے نظروں کی حفاظت کرنا مشکل نہیں، مشکل ترین ہو گیا ہے، اور پھر ہر طرح کے بدی کے سامان میسر ہیں۔ ماحول کے اندر بھی اباحیت، بے پردگی اور فحاشی پورے عروج پر ہے۔
تو آج ماہ سیام کا ثمرہ اگر ہم اپنی نگاہوں کی پاکیزگی سے حاصل کرنے لگتے ہیں تو پھر منزل بمنزل ہم آگے بڑھ جائیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب کسی شخص کی نگاہیں پاکیزہ نہیں رہتی تو باقی اس کے نقصانات دین کے اندر جو رخنے پیدا ہوتے ہیں، اس کا اندر اجڑتا ہے، وہ تو باتیں بات کی ہیں۔ سب سے پہلا اور فوری نقصان نظر کی ناپاکیزگی کا یہ ہوتا ہے کہ عبادات کی لذتیں چھن جاتی ہیں، پھر ٹکریں رہ جاتی ہیں اور ایک رسم عبادت رہ جاتی ہے، اس کا سرور باطن، اس کی کیفیت باطن ختم ہو جاتی ہے۔ تو اب اللہ نے پورے ایک مہینے میں جو ہمیں محنت نصیب فرمائی، اس کا ثمرہ ہم یہاں سے اس کا آغاز کریں گے۔ ہم سحری کے وقت اٹھتے تھے اور دن کو تھوڑا سوتے تھے، ہمیں کچھ نہیں ہو گیا، اور اگر سحری کا وہ اٹھنا اپنے معمولات میں اب بھی ہم شامل کر لیں تو یہ ہماری عادت پختہ ہو سکتی ہے۔ چاہے 2 نوافل کی توفیق ہی ملے، یہ اپنی زندگی کے اندر شامل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھ سکا تھا کسی وجہ سے تو اس کو چاہیے کہ فوراً قضا کر لے، چونکہ پھر رہتا رہ ہی جاتا ہے۔ بالخصوص خواتین، ان کے کچھ ایام رہ جاتے ہیں تو وہ خاص طور پہ انہی موسموں کے اندر پورے کرنے کی کوشش کریں۔